پانچواں مسئلہ کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حالت حیض میں، یعنی جب عورت ناپاک ہے اور قرآن کریم کی کوئی بندہ تلاوت کر رہا ہے اور اس نے سجدہ تلاوت پڑھا تو عورت پہ بھی سجدہ تلاوت واجب ہو گیا ہے، بعد میں اس کی قضا کرے گی؟ نہیں، اس حالت میں عورت پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا اور بعد میں اس کی قضا بھی نہیں ہے۔ یہاں درمیان میں ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیں، یہ جو موبائل، ریڈیو، MP3 پہ جو قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، جو ریکارڈنگ ہمارے پاس محفوظ ہوتی ہے قرآن کریم کی، اس کے اندر اگر سجدہ تلاوت آ جائے تو پھر سجدہ تلاوت نہیں کیا جاتا، پھر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ فیس ٹو فیس، آمنے سامنے جب تلاوت کی جا رہی ہو پھر سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے۔ حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ سے غالباً پوچھا گیا تھا کہ ریڈیو پر جب قرآن کریم کی تلاوت ہو تو قرآن کریم کا جب سجدہ تلاوت آ جائے تو کیا سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے؟ اس وقت سجدہ کرنا چاہیے؟ تو حضرت مفتی صاحب نے کہا کہ ہاں، اگر ریڈیو خود سجدہ کرتا ہے پھر تم بھی سجدہ کرو، اگر اس چیز پہ واجب ہوتا ہے وہ بھی سجدہ کرے پھر تم بھی سجدہ کرو، ورنہ آپ پہ سجدہ واجب نہیں ہوگا، بطور مزاح کے انہوں نے کہا تھا۔ چھٹا مسئلہ ہمارے ہاں عورتوں میں جو پایا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہیں اور دوران تلاوت اگر شوہر کا نام آ جائے، میاں کا نام آ جائے، خاوند کا نام آ جائے تو یا اس کو آہستہ آہستہ پڑھ لیتی ہیں یا پھر اس جگہ کو چھوڑ دیتی ہیں، میرے خاوند کا نام آ گیا۔ یاد رکھیں، دین میں شرم نہیں ہے۔ اور پشتو میں ایک بات مشہور ہے کہ ایک عورت تھی، اس کے خاوند کا نام حمید تھا اور اس کا جو دیور تھا اس کا نام مجید تھا نا، تو جب وہ درود پڑھتی نماز کے اندر تو جب یہاں پہ آتی انک حمید مجید تو وہ کہتی انک لک دیر انک لک لک۔ تو جو چیز ہے قرآن کے اندر یا درود کے اندر یا دعا کے اندر اس میں کسی کا نام آ جائے تو اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، دین میں شرم نہیں ہے، پوچھنے میں بھی سیکھنے میں بھی۔ ہمارے بعض احباب کسی مسئلے میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان کے کھاتے میں گناہ لکھا جا رہا ہوتا ہے لیکن وہ شرم کی وجہ سے پوچھتے نہیں، ہم کیسے پوچھیں گے؟ میں بارہا کہہ چکا ہوں، اگر آپ کسی بڑے عالم سے شرماتے ہیں، کسی سفید ریش قاضی اور مفتی سے شرماتے ہیں تو اپنے ہم عمر نوجوان اپنے مزاج کے کسی عالم سے مسئلہ پوچھ لیا کریں، لیکن پوچھا ضرور کریں، اس مسئلے میں شرم میں زندگی نہ گزارا کریں۔ ساتواں مسئلہ ہماری عوام میں مشہور ہے کہ اگر کسی بندے کا وضو نہیں ہے تو بے وضو انسان درود شریف نہیں پڑھ سکتا۔ یاد رکھیں، بے وضو انسان قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، قرآن کریم کو پکڑ نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کریم کا حکم ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ البتہ قرآن کریم کی زبانی تلاوت کی جا سکتی ہے، درود شریف بھی پڑھا جا سکتا ہے، ذکر بھی کیا جا سکتا ہے اور اس طرح باقی اذکار بھی کیے جا سکتے ہیں، قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ملتا جلتا ایک اور مسئلہ کہ بعض دفعہ انسان کو غسل کی ضرورت ہوتی ہے تو دوران غسل وہ کون کون سے کام کر سکتا ہے اور کون کون سے کام نہیں کر سکتا؟ نمبر 1، نماز نہیں پڑھ سکتا۔ نمبر 2، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتا، چاہے زبانی ہو چاہے قرآن کریم کھول کرو، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ اور طواف بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ طواف کے لیے باوضو اور پاک ہونا ضروری ہے۔ اس حالت میں انسان کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، دعائیں اگر اس نے کوئی دعائیں کرنی ہوں، ذکر اذکار اس نے اگر کوئی کرنا ہے وہ کر سکتا ہے، استغفار بھی کر سکتا ہے۔ قرآن کریم کی وہ آیات جن کو بطور دعا کے پڑھتا ہے، بطور وظیفہ کے پڑھتا ہے، قرآن کریم کی وہ آیت بھی پڑھ سکتا ہے۔ یعنی قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کو بطور تلاوت نہیں پڑھ سکتا، البتہ قرآن کریم کی وہ آیات جن کو یہ دعا کے طور پر شام کو پڑھتا تھا یا صبح کے وقت پڑھتا تھا یا سوتے وقت کوئی آیت پڑھتا تھا تو وہ پڑھ سکتا ہے، یا حفاظت کے وقت کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے، مثلا دشمن سے حفاظت کے وقت سورۃ یاسین کی آیت ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، بطور دعا پڑھی جا سکتی ہے، بطور تلاوت نہیں پڑھی جا سکتی۔ 8واں مسئلہ توجہ رکھنا، ہمارے ہاں جب دعا مانگی جاتی ہے نا تو دعا کے اختتام پہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ دعا کے اختتام پہ لا الہ الا اللہ محمد، کلمہ پڑھنا ثواب کا کام ہے، لیکن یہاں پہ کلمہ پڑھنا ثابت نہیں ہے، یہاں پہ درود شریف ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے
کہ دعا کے شروع میں بھی اور دعا کے آخر میں بھی درود شریف پڑھا کرو. تو ہم جب دعا شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، شروع میں درود شریف ہو گیا، آخر میں وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد، یہ درود شریف ہو گیا. آخر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دعا کے اختتام پر نہیں ہے. ہر چیز کے اپنے اپنے مقام ہوتا ہے، اپنی اپنی جگہ ہوتی ہے پڑھنے کی. اب دیکھیں درود شریف پڑھنا کتنی بڑی عبادت ہے، کتنا بڑے ثواب کا کام ہے. اللہ معاف فرمائے اگر کوئی بندہ لیٹرین کو داخل ہوتے وقت درود شریف پڑھے تو اسے ثواب ملے گا یا الٹا گناہ ہوگا؟ الٹا گناہ ہوگا نا. یہاں پہ بابرکت نام نہیں لیا جاتا، یہاں پہ درود شریف نہیں پڑھا جاتا، یہ گندی جگہ ہے. تو اسی طرح جو چیز جہاں پہ ثابت ہے وہاں پہ پڑھی جائے، اس کے علاوہ اپنی طرف سے کوئی چیز نہ ملائی جائے. نواں مسئلہ، ہماری عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ جب بیوی فوت ہو جائے تو خاوند اپنی بیوی کے جنازے کو یعنی اس کی چارپائی کے پاؤں کو نہیں پکڑ سکتا، اس کے پاؤں کو نہیں پکڑ سکتا. یہ بات غلط ہے. دوسرے لوگوں سے زیادہ حقدار یہی ہے کہ اپنی بیوی کی چارپائی کو اٹھائے. یہ بات غلط مشہور ہے کہ اپنی بیوی کے کس کو نہیں پکڑ سکتا، جنازے کو نہیں، بلکہ اگر قبر میں اپنی بیوی کو رکھنا چاہے تو یہ رکھ سکتا ہے. دوسرے لوگوں سے زیادہ حقدار یہی ہے. لیکن اگر اس کے قریبی رشتہ دار ہوں، مثلا اس کا بھائی کھڑا ہوا ہے، اس کا باپ کھڑا ہوا ہے، تو پھر وہ رکھیں گے. یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیں. ہمارے یہاں جنازے میں ایک مرتبہ کسی دوست کا جنازہ تھا، تو میں نے جب جنازے کے پائے کو پکڑنے کی کوشش کی تو ایک سادہ بندہ تھا. سادہ تو نہیں تھا، پڑھا لکھا تھا، لیکن اسے صحیح مسئلے کا علم نہیں تھا. تو میں نے جب پائے کو پکڑنے کی کوشش کی تو مجھے کہتا نہیں مولوی صاحب مجھے 40 قدم پورے کرنے دو، سنت ہے 40 قدم پورے کرنے دو. میں نے کہا چلو اب یہ مسئلہ موقع نہیں ہے کہ اس کو مسئلہ یہاں پہ بتایا جائے. جنازے کو اٹھانے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے وہ جو جنازے کا دایاں اگلا پاؤں ہوگا، اگلا پیر، اس کو اٹھایا جائے اور اس کو بھی اس کندھے پہ رکھا جائے. ہم غلط اٹھاتے ہیں، یہاں پہ اس کندھے پہ رکھتے ہیں. اٹھاتے دائیں پائے کو ہیں اگلے کو، اور رکھتے یہاں پہ ہمارا جسم باہر ہوتا ہے، اس کندھے پہ رکھا جاتا ہے. یعنی ہمارا جسم چارپائی کے اندر ہوگا، نیچے ہوگا. 10 قدم لے جائیں، پھر چھوڑ دیں، پھر پچھلے پائے کی طرف آ جائیں، 10 قدم اس کو اٹھائیں، پھر 10 قدم اس طرف، پھر 10 قدم ادھر. تو یہاں سے شروع کریں اس طرف، چاروں طرف 10 قدم، یہ 40 قدم ہو جائیں گے. مستحب طریقہ یہی ہے. اور یہاں پہ بعض لوگ کہتے ہیں کلمہ شہادت. ایک دفعہ کہیں پہ جنازہ جا رہا تھا تو کسی بندے نے کہا کلمہ شہادت، دوسرے بندے نے کہا اللہ اکبر. تو کلمہ شہادت میں نے کہہ دیا ہے کہ ہر جگہ کا اپنا اپنا مقام ہوتا ہے. یہاں پہ بلند آواز سے کلمہ شروع کر دیتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک بات اور بھی ہے کہ جنازے کے جب میت کا منہ دیکھتے ہیں تو اس وقت اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ رسول. یہ اس کو دیکھ کے ہم ایمان لے آ رہے ہیں، یا اس وقت ہمیں کلمہ یاد آ گیا ہے، یا کلمہ یہاں پہ پڑھنا واجب ہے اور سنت ہے یا مستحب ہے. یہ کیوں اپنی طرف سے ہم کلمے شروع کر دیتے ہیں؟ کیا یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کلمہ پڑھا جائے؟ اگر بتایا تو پھر ہمیں بھی بتائیں کہ ہم بھی اس ثواب کو حاصل کریں.